بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وہی ڈاڑیوں والے اور ٹوپیوں والے جن کے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں اور پتہ نہیں وہ اپنے مدرسے بھی کیسے چلا رہے ہیں، بچوں کو دال کھلا کھلا کے اسی پہ ان کا گزارا کروا رہے ہیں. یہی وہی پیش ہیں اور کروڑوں کے ٹرک بھر بھر کر ان کو پہنچا رہے ہیں. لیکن بھائیو اب بھی ضرورت اس سے زیادہ ہے، یہ تھوڑے ہیں. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہی ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہیں، لیکن یہ نادان نہیں سمجھتے کہ ان مولویوں کی وجہ سے دنیا باقی ہے. دوستو، اس وقت پورا ملک ان داڑھی والوں کی وجہ سے مصیبت یہ دنیا کی چکی چل رہی ہے. جس دن یہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اگلا دن نہیں کرنے دیں گے، اس سے پہلے ہی اس دنیا کو تہس نہس کر دیں گے، زیر و زبر کر دیں گے، چکنا چور کر دیں گے، قیامت قائم کر دیں گے. بہت خطرناک ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے. یہی وہ طبقہ ہے، سے زیادہ یہی وہ طبقہ ہے، پریشان یہی وہ طبقہ ہے بات یہ جو اپنے اندر انسانیت کا درد رکھتا ہے، ناراضگی کے انسانیت کی ہمدردی رکھتا واضح ہے. ہو گئے ہر طرف اس کا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی اگلے کا ہمدرد ہوگا نا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو وہ تو کھا جائے گا آپ کو، خون چوس لے گا کی طرف آپ کا، جس درجے کا خون چوس لے گا آپ کا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ روئے گا آپ کے لیے. حضرت عمر فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ عراق میں ہیں، دریائے دجلہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا عمر پکڑا جائے گا. یہ کیفیت بہت نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ حالات کس لیے بھیجتے ہیں؟ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، رات کو حضرت عمر سوتے نہیں تھے، گشت کرتے تھے. کیا اپنے دعا کریں اللہ میں ایسے حکمران دے دے. جیسے انسان ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ساتھ جب مستقل زیادتیاں، لیکن لائقوں کو تو سب پھر وہ ہر کوئی غصے میں دیتا آ ہے، کے لائقوں کو تو ہر کوئی دیتا ہے. بہت کچھ کر یہ اس کا بیٹھتا ہے، کرم ہو جائے گا، کچھ کہہ اس کا بیٹھتا فضل ہے ہو جائے گا کہ ہم نالائقوں کو بھی وہ ایسا حکمران دے دے. وہ اس لیے کہتا اور کرتا ہے کہ وہ اپنے غصے سے مغلوب طریقہ ہو کر لیکن ایسے پھر نہیں اپنے ہے. اندر طریقہ کی تو یہی ہے کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طرح کے سیلاب، آندھیاں، زلزلے اور اس قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس لیے گشت کر رہے تھے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے تو گشت کرتے پھر ہوئے اللہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کہیں بندوں آگ پہ جلتی ہوئی مصیبتیں نظر ڈال آئی. دیتا ہے. نہیں، اللہ اس سے پاک ہے. بڑھ کے اللہ آگے اس گئے سے تو دیکھا سے کہ مغلوب مغلوب ہے، نہیں ہوتے، وہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہ کیا ہوا؟ غصے سے بھی پاک ہے. کہ اللہ تعالیٰ مسافر غصے ہوں، ہوتا ہی نہیں ہے. مسافر ہوں. اللہ تعالیٰ غصے سے پاک ہے. اور جہاں کہیں قرآن پاک کے قریب اندر خیمہ لگا ہوا تھا، اور احادیث کے خیمے اندر سے ہائے ہائے اللہ تعالیٰ کی طرف کراہنے کی غصے آواز آ رہی نسبت تھی. کی عمر نے کہا گئی یہ ہے. آواز کائے کی ہے؟ علماء کرام یہ فرماتے آواز ہیں کیوں آ رہی ہے؟ اس سے کون ہے؟ مراد وہ کون؟ غصہ کیا ہو رہا نہیں ہے جو انسانوں لگے کو آتا اہلیہ ہے،
ولادت کا وقت قریب ہے، غصے کا مطلب ہے ڈلیوری کا وقت قریب ہے، کسی حال، اس لیے درد ہو رہا ہے، کسی تو وہ چیخ رہی ہے، کسی فرمانے لگے سے کوئی اندر عورت بھی ہے ہو جانا کہ نہیں، عورت تو اس کا اثر لے لینا۔ اللہ تو اثر لینے سے ولادت پاک کے لیے ہے۔ تو عورت کا ہونا ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بھاگے گئے، اللہ تعالیٰ تو اثر لینے اور جا سے کے اپنی پاک ہے۔ اہلیہ سے کہا، اس کا مطلب یہ ایک ہے، جنت اس کا مطلب یہ کا ہے سامان لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جنت غصے کا کمانے مطلب کا یہ ایک ہے ذریعہ لے کے آیا ہوں، کہ تیار ہو کا جب کیا کا ایک اللہ بدو تعالیٰ ہے، کی دیہاتی ہے، پتہ نافرمانی نہیں کہاں سے ہوتی دور ہے، دراز سے آیا ہے، تو اس کا اس کی بیوی کے قانون پاس ہے، کوئی نہیں ہے اور اس کا ڈلیوری کا قانون وقت قریب ہے، تو کہ چل وہ کے اس کی پھر خدمت کر، تجھے پکڑتا جنت بھی ہے، ملے گی، درگزر تو بھی وہ کرتا ہے اور تیار پکڑتا ہو بھی گئی ہے۔ اور وہ پتہ ہے کون اللہ تھی، تعالیٰ کی وہ پتہ ہے کون تھی، پکڑ والے یہ حضرت کاموں فاطمہ کے کرنے الزہرا کا کی نام بیٹی، اللہ کا یہ غضب حضرت ہے۔ علی شیر خدا کی بیٹی، اور یہ امام حسن اور حسین کی بہن حضرت تو یہ ام جتنی کلثوم اس تھی۔ وقت ہر طرف پریشانی اور تباہی کی خبریں ہم اور آپ بادشاہ کی سن رہے بیوی ہیں، پہلے بلوچستان کا بٹو سنا، کی خدمت کرنے کے پھر لیے پنجاب کا تیار ہو سنا، گئی۔ اور پنجاب جنوبی حضرت پنجاب عمر نے کے فرمایا ساتھ جو سامان سندھ چاہیے کے ہوتا ہے وہ سارا ساتھ حالات لے لو۔ بگڑنا حضرت شروع عمر نے ہوئے، کچھ پھر کھانے پینے کا سامان سرحد لے کے لیا، حالات بگڑنا کھانے پینے شروع کا ہوئے، سامان لے لیا، سوات، بحرین، کالام، مدین تباہ ہو گئے، حضرت ام کلثوم کو اور اندر بستیوں بھیجا، کی بستیاں مٹ گئیں، بڑی بڑی خود یہاں بلڈنگیں زیر و باہر بیٹھ زبر گئے، ہو گئیں، اور آگ جلائی نوشہرہ، چار صدہ، اور اس پہ کھانا اور پکایا، پتہ نہیں کیا کیا علاقے، کھانا پکایا، ہر طرف تباہی ہی خود تباہی، پکایا، لاکھوں انسان 22 ایسے لاکھ ہیں، مربع میل کا لاکھوں بادشاہ انسان اس آگ جلا وقت رہے ایسے ہیں جن کے پاس گھر تھا اب نہیں ہے، لاکھوں انسان ایسے ہیں پتہ نہیں کیوں جو لوگوں کو مولوی اپنے اچھے نہیں گھر لگتے، میں سمجھ سے باہر اہل و ہے۔ عیال بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک بے گھر ہو گئے، اچانک در بدر ہو گئے، یہ اچانک کسی انگریز کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ان یہ کسی جینٹل مین کی ہر کارگزاری نہیں فیملی سنا رہا کے ہوں، کچھ یہ ایک مولوی کی کارگزاری ان سنا کی رہا ہوں۔ نگاہوں سے حضرت عمر مولوی ہے ہمیشہ نا، کے لیے اوجھل ہو گئے، اور بعض پوری فیملیاں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، خود کھانا بعضوں پکانے کی بیٹھ لاشیں گئے، بھی ملیں، بعضوں کی کھانا لاشیں بھی نہیں خود ملیں، اپنے ہاتھ سے پکایا، تو یہ ابھی کھانا اتنی پک رہا بڑی تھا جو اس وقت کہ اندر مصیبت سے آئی ہوئی ہے، آواز آئی، تو اس کا امیر المومنین اثر تو یہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کو خوشخبری کہ ہر دیں، اللہ نے طرف اس کو بیٹا دیا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع، جو ہی کہا نا امیر اللہ کے المومنین سامنے تو بدو جھکا ایک جا دم رہا گھبرا ہو، گیا، اللہ کے سامنے کہنے لگے ہیں رویا جا رہا امیر ہو، المومنین اللہ کے کہاں؟ سامنے گھبراؤ گڑ نہیں، گڑایا جا رہا میں ہو، تیرا بھائی عمر ہوں، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوں، میں تیرا بھائی اور عمر ہوں، نگاہیں گھبراؤ پاک نہیں، ہوں، میں تیرا اور بھائی عورتیں عمر بے ہوں۔ پردگی چھوڑ دیں، اور پھر نوجوان کھانا پکایا بدماشیاں اور کھانا پکا فحاشی کے اور پلیٹ میں عریانی ڈال کے مبتلا اس ہونے کے سے سامنے رکھا باز آ اور جائیں، فرمانے لگے توبہ طائب لو ہو تم جائیں، بھی کچھ اور کھاؤ، لوگ ساری رات تمہاری بھی جاگنے میں گزر گئی، فوری طور پر اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کر غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا، سارے بھوکوں کو کھانا دکاندار کھلانا، جھوٹ سے پیاسوں توبہ کو طائب پانی ہو پلانا، جائیں، بددیانتی سے توبہ طائب ہو یہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے مختصر راستہ ہے۔ حضرت بغیر پیران ڈیوٹی پیر کے تنخواہیں لینے سے باز آ جائیں، غوث رشوت اعظم، لینے سے قطب باز آ جائیں، ربانی، طاقتور محبوب سبحانی، کمزوروں پر شیخ عبد القادر ظلم جیلانی، کرنے سے باز اللہ آ کی جائیں، ان پہ کروڑوں اور رحمتیں ہوں۔ اولادیں ماں باپ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، بدتمیزیاں کرنے سے فرمایا باز آ کرتے جائیں، تھے ہونا تو میں یہی نے چاہیے تھا، سارے نیکی کے کام چیجائے کر کے کے دیکھ لیے ہیں کہ اب بھی سارے ہمارا نیکی کے کام ایک غریب کر کے دیکھ سا لیے رکشے ہیں، والا میں نے واز بھی اتنی کیے، اونچی آواز بیانات سے بھی ڈیگ کیے، بجا رہا ہے، تقریریں بھی اتنی کیں، اونچی اور لاکھوں آواز سے لوگ میرے ہاتھ میوزک پہ بجا توبہ رہا ہے طائب بھی ہوئے، کہ اس کی اور میں نے اس علم میوزک بھی کی پڑھایا آوازیں اور کانوں میں پڑتے فنون بھی ہی پڑھائے خوف اور ہونے علوم لگتا بھی ہے پڑھائے، کہ کہیں مجاہدے زمین ہی بھی نہ پھٹ کیے، جائے، ریاستیں کہیں بھی کیں، زلزلہ ہی نہ آ سال ہر جائے، سال تک کہیں کھانا ہماری نہیں کھایا، شکلیں ہی نہ پانی نہیں پیا، خنزیر اور ایسی بندر بنا دی جائیں۔ مجاہدوں میرے اور دوستو، ریاستوں والی زندگی ایسے گزاری، حالات میں لیکن سب ایسے سے حالات زیادہ میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی مجھے طرف رجوع محبوب کرنا چاہیے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ جتنا مجھے اس عمل میں مزہ آیا اور جتنا کیوں مجھے اللہ اس عمل سے اپنے اللہ بندوں کا پہ قرب محسوس ہوا، اتنے بڑے کسی اور سے حالات محسوس نہیں بھیجتا ہے؟ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھوکوں کو قرآن کھانا پاک کے کھلانا۔ اندر مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی وجہ بتائی ہے۔ ایک جگہ غریبوں کی فرماتے ہیں مدد کرنا، لعلہم بیواؤں یرجعون کی مدد کرنا، لعلہم یرجعون، بے یہ یار و پریشانی اس لیے مددگار بھیجتا لوگوں کے ہوں کام آنا، تاکہ تم میری طرف واپس اللہ آؤ۔ پاک کے قریب ہونے کا سب سے مختصر شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سیلاب آیا
لوگ اللہ کی طرف لوٹے کہ نہیں لوٹے؟ آپ کو بے گھر مل جائیں گے، گھر بہ گئے، لاکھوں بے اللہ کی طرف اور مجبور مل مل جائیں گے، لاکھوں بھوکے بچے اور عورتیں اور جن مرد کے مل جائیں بچے گے، بہ گئے، یہ جنت وہ کمانے اللہ کا کی طرف لوٹے کہ نہیں لوٹے ذریعہ ہے۔ جن کے اور جانور اس کے بہ لیے گئے، مالدار وہ اللہ ہونا کی طرف ضروری لوٹے نہیں کہ ہے، نہیں لوٹے۔ غریب بھی دے سکتا ہے، غریب بھی مدد کر سکتا ہے، اور نہیں تو 100 روپے تو دے سکتا ہے، جن کی 200 بڑی روپے تو بڑی دے سکتا ہے، بلڈنگیں 500 روپے تو دے سکتا ہے، چکنا چور 1000 ہو روپے تو گئیں، دے سکتا ہے نا، پانی میں بہ گئیں، زیادہ نہیں دے سکتا تو یہ تو مٹیریل دے بھی سکتا ہاتھ ہے۔ نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ ہے کی طرف سے حکم بھی بندے کو اللہ اتنا کی ہی ہے طرف جتنا وہ کر لوٹے کہ سکتا نہیں ہے۔ لوٹے۔ جن کی فصلیں برباد ہو گئیں، ان الابرار یشربون من جن کا کاس اربوں کا کان نقصان ہو گیا، مزاجها کروڑوں کا کافورا۔ نقصان ہو گیا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے کہ نہیں لوٹے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم سورۃ یرجعون، الدہر، یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہوں اللہ تاکہ تعالیٰ تم میری طرف رجوع کرو۔ اور یہ جگہ ان فرماتے ہیں آیات میں لعلہم اللہ کے یتضرعون، نام پہ خرچ کرنے یہ اس والے لیے کرتا ہوں اور تاکہ بھوکوں تم کو میرے کھلانے سامنے والوں گڑ کے گڑاؤ، انعامات سنا رہے ہیں، گڑ گڑاؤ، عاجزی اختیار کرو، گڑ گڑاؤ ان میرے سامنے۔ الابرار یشربون اب یہ من دیکھنا کاس ہے کہ ہم کان اللہ مزاجها تعالیٰ کے سامنے گڑ کافورا۔ گڑائے کہ نہیں گڑ گڑائے۔ آگے کیا ہے؟ عینا ساری یشرب دنیا ٹی وی بها دیکھتی عباد ہے، اللہ ساری دنیا ٹی وی دیکھتی ہے، ویفجرونها تفجیرا۔ دینداروں کے گھروں میں بھی آگے ٹیویاں کیا ہے؟ لگی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے خبروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ خبریں سننے کے لیے ٹی وی گھر میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، مسکینا ویتیما ناجائز ہے، واسیرا، ناجائز ہے، لیکن اس ٹی وی کے ذریعے کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ بونسا کا کیا حال ہوا، ڈیرہ غازی خان کا کیا حال ہوا، کوہ سلیمان کا کیا حال ہوا، کیا دیکھ نہیں رہے کہ بحرین کا کیا حال ہوا، اور مدین کہاں چلا گیا، اور کالام کا کیا حشر ہوا، دیکھ نہیں رہے کہ نوشہرہ آگے کیا ہے؟ بڑا شہر، اس کا کیا حال ہو گیا، چار سدہ کا کیا حال ہو گیا، جنوبی وجزاهم پنجاب بما اور یہ جیکب صبروا آباد جنة اور یہ وحریرا کندکوٹ اور یہ شکارپور سے آگے کے علاقے متکئین اور فیہا یہ علی بلوچستان، الارائک لا يرون کہ یہ دیکھ نہیں فیہا رہے؟ شمسا ولا زمہریرا۔ اس کے باوجود بھی یہ سارے تماشائی انعامات بن کے ان لوگوں کے وہی ہیں کام کرنا جو غریبوں جو کو پہلے کھلاتے کر رہے ہیں۔ تھے۔ یہ کتنی بڑی ہٹ دھرمی ہے، اور یہ وَيُطْعِمُونَ حرکت الطَّعَامَ عَلَىٰ کتنی حُبِّهِ بڑی سزا کو مِسْكِينًا دعوت دینے والی ہے۔ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ غریب، یہ جو غریب صدقہ کرتے ہیں نا ان کے بارے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود بھی کھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، خود بھی کھانے کی ان کو طلب ہوتی ہے، مگر پھر بھی یہ کاش یتیموں کو کھلاتے ہیں، کہ سیلاب قیدیوں سے کو کھلاتے مسجدیں ہیں بھر جاتی ہیں، اور مسکینوں کو کھلاتے کاش ہیں، اللہ کے لیے کھلاتے عورتیں ہیں۔ بے پردگی چھوڑ دیتی، فوقاهم اے اللہ کاش کہ یہ شر نوجوان ذلك اليوم میوزک سننا چھوڑ ونقاهم دیتے، نظرة یہ فیس وسرورا۔ بک اللہ اور تعالیٰ یوٹیوب اس کے اور عوض میں ٹک ٹاک کا ان کو غلط قیامت استعمال کی چھوڑ پکڑ دیتے، سے بچائے گا، یہ غیر قیامت محرم کی پریشانی سے عورتوں بچائے کو گا، دیکھنا اور ان کی کے تصویریں چہروں کو دیکھنا، سرسبز و ان سے شاداب کر رابطے دے گا۔ کرنا یہ چھوڑ دیتے، تو پھر اس سیلاب، یہ سیلاب پھر نقصان نہیں انہی تھا، آیتوں میں پھر یہ آگے نفع آ ہے۔ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ اگر رَبُّهُمْ گھروں کے شَرَابًا مٹ جانے سے طَهُورًا، یہ وہ بندے لوگ اللہ ہوں کے گے بن جاتے جن کو ہیں فرشتے تو نہیں سودا سستا اور ہے، حوریں نہیں اور غلمان لیکن نہیں، خود افسوس اللہ تو اس اس بات جان کا ہے دلائے گا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ وقت ہے خرچ کرنے کا، گئے، یہ اللہ وقت کی ہے طرف خرچ رجوع کرنے نہ کا۔ ہوا، بہت ساری اللہ کی دینی طرف بھی مائل تنظیمیں نہ ہوئے، اس کی کوشش اللہ کے کر رہی سامنے ہیں، توبہ طائب محنت بھی کر نہ رہی ہوئے، ہیں، آپ تو سب یہی کے ہوا سب نا اس کی کہ کوشش نہ کریں، ادھر کے رہے 100 نہ روپے ہی ادھر بھیج کے دیں رہے، ان کو، نہ کہ دنیا ہمارا رہی بھی کسی نہ کو آخرت کھلا دینا رہی۔ کچھ، کوئی ٹینٹ میں حصہ ڈال دینا، کوئی کھانے میں حصہ ڈال دینا، کوئی کپڑوں میں حصہ ڈال دینا، یہ حالات کوئی ماچس اس میں لیے حصہ آ ڈال رہے دینا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی تیار توجہ ہیں، کو بڑھائیں، کریں گے ان کی مدد، سب جھکیں، مدد کریں گے نا ان کی، عاجزی کریں، من نفس اور اس عن کے مؤمن کربتاً احکام کو توڑنے سے نفس اللہ توبہ طائب عنہ ہو جائے۔ کربتاً من قرب ہر یوم وہ کام القیامہ، جس جو سے کسی اللہ ناراض مسلمان ہوتا ہے، کی پریشانی وہ اللہ دور کرے گا، پاک کے غصے اللہ اس اور کو غضب قیامت کو کی پریشانی سے دعوت دیتا بچائے۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا مگر اس وقت جب وہ ظالم ہو جائے۔ یہ قرآن ہے یار، یہ قرآن ہے۔
میں کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا مگر اس وقت جب وہ ان متاثرین کی جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں، جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں، جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ خود نمٹتا ہوں، ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہوں، ان کو مزید مصیبتوں میں ڈالتا ہوں، ان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہوں۔ میرے دوستو، سارا ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے، سارا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف خوف اور ہراس کی سی کیفیت ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو اس وقت میرے اور آپ کے کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے سامنے توبہ تائب ہونا، اللہ پاک سے معافی مانگنا۔ اور یہ ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ ہم چند آدمی بیٹھ کے یہاں رو دھو کے دعا کریں تو ساری دنیا کے مسلمانوں سے مصیبتیں ٹل جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ایسی دعائیں تو بیت اللہ میں امت کے لیے پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں رمضان کے آخری عشرے میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بیت اللہ شریف میں آخری عشرے میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ 27 کی شب کو 40-50 لاکھ آدمیوں کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور کعبے کا امام رو رو کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان دعاؤں کا اثر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مانگنے والے 50 لاکھ ہیں، نافرمانیاں کرنے والے اربوں کی تعداد میں۔ 29 کی شب میں بیت اللہ شریف کے اندر 50 لاکھ کا مجمع، 40 لاکھ کا مجمع ایسے چیخ چیخ کے روتا ہے، ایسے چیخ چیخ کے روتا ہے کہ جس کا رونے کا پروگرام نہ ہو وہ بھی رو پڑتا ہے۔ لیکن ان دعاؤں کے آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ مانگنے والے 50 لاکھ ہیں اور نافرمانیاں کرنے والے، ہر دھرم ہو کر زندگی گزارنے والے، بغاوت کی زندگی گزارنے والے کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ ہوں پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں؟ نیک لوگ ہیں پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں؟ اور ہمیں ہاں، اذا کثر الخبث، جب نافرمانی کی تعداد بڑھ جائے گی، جب خباثت کی تعداد، نافرمانی کی تعداد بڑھ جائے گی، بے دینوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو پھر دینداروں کا دین اس کے نیچے دب جائے گا اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا، تو اس میں دیندار بھی آ جائیں گے اور بے دین بھی آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب امام مہدی کا بیت اللہ شریف میں ظہور ہوگا، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے بیت اللہ شریف میں، اس زمانے کے اہل اللہ، اس زمانے کے اللہ والے جن کی تعداد 7 ہوگی، 7 آدمی ہوں گے، وہ اس زمانے کے بڑے اللہ والے ہوں گے، 7 آدمی ہوں گے، یہ ان کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے اور مقام ابراہیم اور ملتزم اور حجر اسود کے درمیان بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو پکڑ لیں گے، زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ جب وہ بیعت کریں گے تو آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، لہٰذا جو یہ کہتا جائے کرتے جاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو دیکھا دیکھی اور بہت سارے مسلمان آ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے۔ کچھ مسلمان ہوں گے لیکن ان کے منکر ہو جائیں گے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ ہوگا، اس وقت جو بادشاہ ہوگا، وہ ان کی گرفتاری کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا۔ جب وہ لشکر چلے گا مدینے سے مکے کی طرف چلے گا تو مقام بیدا
مدینے اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا. جب وہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہوگا، جب وہ لشکر وہاں پہنچے گا تو مقام بیدا میں پہنچتے ہی وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا. یہ پکی نشانی ہوگی کہ جن سے بیت اللہ میں بیعت ہوئی ہے وہ واقعی اوریجنل اصلی امام مہدی ہیں. یہ نشانی پکی ہو جائے گی. جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو ساری دنیا سے مسلمان امنڈ آئیں گے اور ان سے بیعت ہو جائیں گے. اچھا، یہ جو فوج آئے گی امام مہدی کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ان میں وہ بھی ہوں گے جو جانا نہیں چاہیں گے، لیکن ان کے جرنیل ان کو زبردستی بھیجیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو سارے ہی زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا. انہلک وفین الصالحون، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں جبکہ نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب بے دین زیادہ ہوں اور دیندار ان میں تھوڑے ہوں، ان کی اکثریت ہو، ان کی اقلیت ہو، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان سے توبہ کرائی جائے. ہر مسلمان سے توبہ کرائی جائے. ہر مسلمان کو جھنجھوڑ کے اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ وقت ہنسنے کا نہیں ہے، یہ وقت عیاشیاں کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت مستیوں کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے دنیا کے کام کاج میں 24 گھنٹے لگے رہنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ پریشانی آئی ہی اس لیے ہے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہر ایک سے توبہ کرائی جائے، ہر ایک سے استغفار کروایا جائے. اچھا، توبہ کا جو مطلب ہے نا، توبہ کا مطلب یہ تھوڑا سا مشکل ہے. استغفار کا مطلب بہت آسان ہے. توبہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیاں چینج کر لو، تبدیل کر لو، گناہ چھوڑ دو، سیدھے ہو جاؤ، سدھر جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. یہ ہے توبہ کا مطلب. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگتے رہو. اس کے لیے ولی اللہ بننا شرط نہیں ہے، صرف استغفار کرتے رہو. اس کا مطلب یعنی معافی مانگتے رہو. گناہ گار تو ہیں ہم، بس اس کی معافی مانگتے رہو کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَتُوبُونَ. اللہ یہ نہیں کہہ رہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جو توبہ طائب ہو جائیں گے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک تم معافیاں مانگتے رہو گے عذاب نہیں دوں گا. کتنا آسان ہو گیا. ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، استغفار تو کر سکتے ہیں نا، معافی تو مانگ سکتے ہیں نا. ہر ایک استغفار کرے، ہر گھر میں استغفار کا ماحول ہو، ہر مسجد میں استغفار کا ماحول ہو، ہر علاقے میں استغفار کا ماحول ہو. ہر گھر میں عورتیں اپنے بچوں کو لے کر روزانہ اور نہیں تو 15-20 منٹ بیٹھ جایا کریں، گٹلیاں لے کر، کنکریاں لے کر، تسبیحاں لے کر بیٹھ کے استغفار کریں. بچے بھی کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، گھر میں اس کا ورد ہو. اللہ تعالیٰ اتنا اللہ تعالیٰ جب یہ ہونے لگ جائے تو اب بھی اللہ عذاب نہیں دے گا. اللہ بڑا مہربان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ آیت کا آدھا ٹکڑا ہے، بڑی اس میں تسلی ہے. سچ پوچھو
بڑی تسلی ہے اس میں۔ لیکن یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا اگر یہ کام کر لو تو، ضمانت دے رہے ہیں، اور اللہ خود دے رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا اگر یہ کام کر لو۔ کتنا آسان ہو گیا اللہ کے عذاب سے بچنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں بھی تو صحیح نا۔ اللہ، غفلت اتنی زیادہ ہے، لاپرواہی اتنی زیادہ ہے کہ چھوٹے سے طبقے کے بس میں ہی نہیں ہے سب کو اس طرف متوجہ کرنا، بس میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت وہ آدمی جو اپنے اندر اوروں کا احساس رکھتا ہے، اپنے اندر اوروں کا درد رکھتا ہے، اپنے اندر اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے، اوروں کی خیر خواہی رکھتا ہے، اس کے لیے بڑا کرب کا وقت ہے یہ، کرب، بے سکونی اور بے چینی اور بے قراری کا ایک موقع ہے کہ ادھر عذاب آ رہا ہے اور ادھر اگلے استغفار کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ نہ ان کا عذاب میں مبتلا ہونا دیکھا جا رہا ہے اور نہ وہ استغفار کرنے کے لیے مانتے ہیں۔ نہ اپنی دعاؤں سے عذاب کا ٹلنا نظر آ رہا ہے اور نہ اگلے استغفار کے لیے تیار ہیں، تو کتنا پریشان ہوگا وہ آدمی جو اپنے اندر اوروں کا احساس رکھتا ہو کہ یا اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، ادھر آپ غصے میں ہیں، ادھر تیرے بندے لاپرواہی اور بے حسی کا شکار ہیں، تو جائیں تو کہاں جائیں۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها وانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون من يدي۔ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ بھڑکنا شروع ہوئی اور اس کے شعلے اور اس کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو اس کے شعلے اور روشنی کو دیکھ کے پروانے ادھر ادھر سے جمع ہو گئے۔ اب پروانہ جو ہوتا ہے، پروانہ وہ آگ کا، وہ روشنی کا عاشق ہوتا ہے۔ روشنی آگ سے بھی ملے نا تب بھی وہ اس کا عاشق ہوتا ہے، روشنی بلب سے ملے تو بھی ٹھیک ہے، روشنی آگ کے شعلے سے ملے اسے روشنی سے سروکار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ شعلہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گا، مجھے بھون کے ختم کر دے گا، بھسم کر دے گا، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اس کو یہ عشق ہے کہ بس میں اس روشنی سے چمٹ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ جلائی ہے اور اس کے اسباب نافرمانیاں بتائے ہیں، گناہوں کو اس کے اسباب بتایا ہے۔ اب تم سارے کے سارے اللہ کی نافرمانیاں کر کے جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن ہائے میری بے بسی کہ میں عاجز آ رہا ہوں، بے بس ہو رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ مِنْ يَدِي وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جا رہے ہو۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے وہ بالکل یہی ہے کہ نہ انسان ماننے کو تیار ہیں اور اللہ کا قانون تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو بھائیو،
اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں۔ قانون تو یہی ہے کہ اکثریت کو اللہ دیکھے گا، اکثریت نیک ہے اچھے فیصلے آئیں گے، اکثریت بد ہے برے فیصلے آئیں گے، قانون تو یہی ہے۔ لیکن شاید کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں ایک آدمی کو آنکھ لگ گئی، خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہا ان حاجیوں کا کیا ہوا؟ کہ سب کا حج مردود ہو گیا، کسی کا قبول نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ پھر کوئی اور فرشتہ آیا، اس نے کہا سب کا قبول ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ ایک ایسے کا قبول ہوا جس کی برکت سے سبھی کا قبول ہو گیا۔ ایک کا قبول ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے، کوئی ایسی مہربانی کر دے، کوئی ایسا کرم کر دے کہ اگر ساری دنیا اور سارا ملک اور سارے مسلمان اس پاک ذات کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو کسی ایک ہی کا آنسو اسے پسند آ جائے، کسی ایک ہی کی کڑھن اور اس کا درد اور اس کا غم اور اس کی بے چینی اور اس کے اندر کی ہمدردی اور خیر خواہی اسے ایسی پسند آ جائے کہ وہ اسی پر سبھی کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے درد والے کے درد کو قبول کر کے، کسی ایسے ہمدرد کی ہمدردی، کسی ایسے رونے والے کے رونے کو قبول کر کے ساری امت کے لیے آسانیاں کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ بڑا آسان ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، عذاب نہیں دوں گا جب تک تم استغفار کرتے رہو گے۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور شرط لگا دیتے نا تو پھر بڑا مشکل معاملہ تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَتَّقُونَ، جب تک تم متقی ہو عذاب نہیں دوں گا۔ بڑا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے متقی بننا آسان ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَتُوبُونَ، سچی توبہ کرو گے عذاب نہیں دوں گا، آسان نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بس استغفار کرتے رہو عذاب ٹل جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہر گھر میں استغفار، ہر مسجد میں استغفار، ہر محلے میں استغفار، ہر علاقے میں استغفار، استغفار ہی استغفار ہو۔ جہاں بیٹھو یہی تذکرے کرو، یہ نہ دیکھو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ کان دھرنا ہی چھوڑ دو، کدھر کیا ہو رہا ہے کان دھرنا ہی چھوڑ دیں، ساری توجہ اس پر، سارا زور اس پر کہ استغفار کریں۔ بھائی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے رو۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تیز ہوا بھی چلتی تھی نا، تیز ہوا بھی چلتی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم سب مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔
جیسے باہر کتے لڑنے لگ جائیں، کتے اگر لڑنے لگ جائیں تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہاں بھاگتے ہیں؟ گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا، ڈر کے مارے گھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ دیہاتی مثال دی ہے۔ اور بھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے بچوں کو ڈر لگے تو وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مسلمان مسجد کی طرف بھاگتا ہے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، مسلمان کی دوڑ مسجد کی طرف ہے۔ ملا کی دوڑ نہیں، مسلم کی دوڑ مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ کسی مسلم کا اپنا اختراع نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا اپنا شیوا نہیں ہے، یہ کوئی اس کی فطری عادت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا پتہ کسے کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا کا ترجمہ دوڑنا بھی نہیں ہے، فرّ کا مطلب ہے کسی مصیبت تکلیف سے ڈر کر گھبرا کر دوڑ لگانا، اس کو کہتے ہیں فرار، اس کو کہتے ہیں فرار۔ ایک ہے ویسے ہی دوڑ لگانا، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں گھر کی طرف، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے دوڑ لگا کے جا رہے ہیں، اس کو فرار نہیں کہتے، اس کو فرار نہیں کہتے۔ فرار کہتے ہیں کسی سے گھبرا کر، کسی سے ڈر کر، کسی سے پریشان ہو کر دوسری طرف دوڑنا، پناہ پکڑنے کے لیے، پناہ پکڑنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگے بھاگے آ کر پناہ پکڑا کرو، اللہ پاک کی طرف پناہ پکڑو۔ سیلاب آ رہا ہے، اللہ کے ہاں پناہ پکڑو۔ بارشیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف پناہ پکڑو۔ زلزلہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف پناہ پکڑو۔ بیماری آئی ہے، اللہ کی طرف دوڑو۔ مقروض ہو گئے، اللہ کی طرف دوڑو۔ بے روزگار ہیں، اللہ کی طرف دوڑو۔ اپنوں نے بے وفائی کی ہے، اللہ کی طرف دوڑو۔ پرایوں نے ستایا ہے، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہر حال میں، ہر مصیبت میں کس کی طرف دوڑو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف اور اللہ کے ہاں پناہ پکڑو۔ اللہ سے اچھی پناہ گاہ کسی کی نہیں ہے۔ ہمارے نبی جب رات کو سوتے تھے، آپ علیہ السلام جب رات کو بستر پہ تشریف لاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کان اذا اوا الی فراشہ، جب آپ علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اور اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں تجھ پہ سہارا لیتا ہوں، رغبتاً ورہبتاً إِلَيْكَ، اللہ پیار بھی تجھی سے کرتا ہوں اور ڈرتا بھی تجھی سے ہوں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تو ہی بتا تیرے سوا کون سی پناہ گاہ ہے، تیرے سوا کون سی نجات کی جگہ ہے جس کو میں جا کر پکڑوں اور جہاں جا کر پناہ حاصل کروں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی بچنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں بھی ہر دعا ایک عجیب بیان ہے، ایک عجیب واعظ ہے، ایک عجیب خطبہ ہے، ہر دعا۔ یہ دعائیں ہمیں ترجمے کو پڑھ پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ان دعاؤں کو عربی ہی میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الحزب الاعظم، الحزب الاعظم والورد الافخم، آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو جو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں
انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے، اتنی سی پتلی سی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ وہ دعائیں ہم پڑھیں اور ان دعاؤں کے ترجمے یاد کریں، اور وہ دعائیں یاد کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا کریں۔ جس امت مسلمہ کو قیامت تک جتنے مسائل اجتماعی یا انفرادی پیش آنے تھے وہ سب اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگے ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس پریشانی کے حل کے لیے میں اللہ سے اپنے الفاظ میں مانگوں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے حضور نے کن الفاظ سے اللہ سے مانگا تھا، ان الفاظ کے برابر تو کسی اور کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، کہاں سے اللہ کی طرف جانا ہے انہوں نے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے دعائیں مانگنے میں نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہی کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں پناہ پکڑو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، توبہ طائب ہو جائیں، جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان سے توبہ کریں۔ مختلف اسباب بتا رہے ہیں آج کے زمانے کے اہل اللہ کہ کن وجوہ سے، کن نافرمانیوں کی وجہ سے پانی ایسے بپھر گیا ہے، اتنے مشکل حالات کن نافرمانیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مختلف اہل اللہ کے مختلف اس میں اقوال ہیں، مختلف اہل اللہ کے مختلف اندازے ہیں۔ مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، دو چیزیں اس کا بڑا سبب نظر آ رہی ہیں، دو چیزیں اس کا سبب نظر آ رہی ہیں۔ پانی کا ایسے بے لگام ہو کر بستیوں میں گھسنا اور بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، ایسے خوفناک طریقے سے موجوں کا چڑھ آنا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ فوج ہے، یہ کوئی فوج ہے جو چڑھ آتی ہے۔ جب کوئی فوج کسی ملک میں غاصبانہ، فاتحانہ، ظالمانہ اور جارحانہ داخل ہوتی ہے نا تو وہ خشوع خضوع سے نہیں جاتی، وہ چڑھ چڑھ کے جاتی ہے، زون زون کر کے جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ جب بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہ مزے مزے سے نہیں، وہ ہر طرف تباہی پھیرتے ہوئے جاتے ہیں، تباہی پھیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو پانی کا جو انداز ہے نا، پانی کا جو انداز ہے جارحانہ ہے، جنگجوانہ ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ کوئی فوج ہے، یہ کوئی لشکر ہے جو کسی کا بھیجا ہوا ہے، کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ اور لشکر کب بھیجا جاتا ہے؟ جب جنگ کرنی ہو اس وقت بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ہم سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ہم سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کام وہ کر رکھے ہیں جس پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ کیا ہے؟
وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ شرعی کونسل نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، پاکستان سے سود ختم ہونا چاہیے۔ اب کبھی اسٹیٹ بینک پہنچ جاتی ہے، کبھی حبیب بینک پہنچ جاتی ہے، کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے، اور ہماری عوام ایسی بے حس ہے کہ اتنی ساری باتوں کے سننے کے باوجود بھی اب بھی ان بینکوں سے اپنے پیسے نہیں نکال رہے، اب بھی اپنے سیونگ اکاؤنٹ ختم نہیں کر رہے، اب بھی یہ پیسے والے غریبوں کو پیسے دیتے ہوئے سود لینا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی یہ بڑے بڑے ملوں کے آنر، ملوں کے مالک اور کارخانوں کے مالک اور بڑے بڑے بزنس کرنے والے بزنس مین اب بھی ان بینکوں سے لون لینا نہیں چھوڑ رہے۔ جب ہم نہیں چھوڑ رہے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا ہے، اور جب اعلان جنگ ہو گیا ہے تو ہم جیت کے دکھائیں۔ کوئی ہے جو اس سیلاب کا بند باندھ دے، کوئی ہے جو اس سیلاب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں اس کے سامنے زیر و زبر ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں، پاپڑ کی طرح چکنا چور ہو گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، اور اس کے سامنے ٹھہر نہ سکیں۔ ان موجوں کو تو ویڈیو میں دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے، جو وہاں ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ اب کون جیتے اللہ سے؟ ایک تو یہ سبب سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا فحاشی، عریانی، زنا، بے حیائی، بے غیرتی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ باپ بھی اپنی بیٹی سے باز نہیں آ رہا، بھائی اپنی بہن سے باز نہیں آ رہا۔ یہ ہزاروں کارگزاریاں آپ کے ملک میں موجود ہیں۔ فحاشی نے ایسا عروج پکڑا ہے، بے حیائی نے، بے غیرتی نے ایسا عروج پکڑا ہے کہ اب یہ صفائی چاہتی ہے، اب یہ جھاڑو چاہتی ہے، اب یہ گندگی جھاڑو چاہتی ہے، اب یہ گندگی جھاڑو چاہتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عذاب ٹل جائیں اور یہ عذاب آئندہ کے لیے رک جائیں تو ہم ان باتوں سے توبہ کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بے حیائی سے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بے حیا قوم کا واقعہ قرآن میں سنایا ہے، ایک بے حیا قوم کا واقعہ قرآن میں سنایا ہے۔ بے حیا قومیں بہت ہوئیں اور وہ ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتے، بے حیاؤں کا، بے غیرتوں کا تذکرہ بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ صرف نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے غیرت اور بے حیا قوم کا واقعہ ہمیں سنایا تاکہ قیامت تک کے لوگ بے حیائی سے باز رہیں، بے غیرتی سے باز رہیں، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز ہی نہیں آتے تھے۔ وہ باز ہی نہیں آتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کی طرح ان کو کسی ایک عذاب سے ہلاک نہیں کیا۔ قوم عاد کتنی باغی قوم تھی جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ہلاک کیسے ہوا؟ ایک غوطے سے، غوطہ آیا ہلاک، اور ادھر ہوا آئی ہلاک، لیکن ان کو اللہ نے ایسے ہلاک کیا، اتنے برے طریقے سے ان کو ہلاک کیا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام، یہ بے حیائی اور یہ فحاشی سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ بھیجتے تھے، ایک فرشتے کو بھیجتے تھے۔ قوم سمود کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا، چیخ ماری، ساری قوم ہلاک ہو گئی، کلیجے پھٹ گئے۔ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے 4 فرشتے بھیجے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، 4 فرشتے اللہ نے بھیجے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ فرشتے نے اس پوری بستی کو جڑ سے یوں اٹھایا اور اسے اوپر لے گئے، یہاں تک کہ ان کے مرغوں کی اذانیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے پٹخ کر ان کو زمین پہ پھینکا اور پھر ان پہ پتھر برسائے گئے۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اوپر کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا، اس کو تہو بالا کر کے تہس نہس کر دیا اور اوپر پتھر بھی برسا دیے، اور یہ بتا دیا کہ بے حیا نہ بننا، بے حیا نہ بننا، بے حیا نہ بننا، شرمگاہ کا استعمال غلط نہ کرنا، شرمگاہ کا استعمال غلط نہ کرنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک تندور بنایا ہے۔ جہنم خود کتنی خوفناک ہے، لیکن جہنم کے اندر ایک تندور ہے جو جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس تندور میں صرف زانی مرد اور عورتیں ڈالی جائیں گی، اور ان کی بدبو اتنی ہوگی کہ جہنمی بھی ان بدبختوں سے تنگ آ جائیں گے، کہیں گے یہ کہاں سے بدبخت اور مصیبت آ گئے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے۔ جہنم میں جلنے والے جو پی رہے ہوں گے، خون پی رہے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ان کی بدبو سے ہم بڑے تنگ ہیں، اور وہ زانی مرد ہوں گے اور عورتیں ہوں گی۔ فحاشی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے نہیں روکا، بلکہ فحاشی کے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے قرآن میں وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرنا، وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرنا، بلکہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ اسباب بھی اختیار نہ کرنا کہ جن اسباب کی وجہ سے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ انہو کان فاحشتن، یہ بے حیائی کی انتہا ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ آج عام ہے، انٹرنیٹ نے ہماری نسل کو بے حیا کر دیا، ہماری عورتوں کو بے حیا کر دیا، حجاب ہی ختم کر دیے سارے، حجاب ہی ختم کر، شرم بھی، پہلے شرم بھی آتی تھی، اب شرم ہی نہیں آتی۔ نوجوان آپس میں بیٹھ کے لڑکیوں سے اجتماعی طور پہ گپیں لگاتے ہیں، کسی کو حیا نہیں آتی کیا کر رہا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے۔ جب قوم بے حیائی کی اس سطح کو پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے یہ 2 بڑے سبب بظاہر دل کو کچھ چھو رہے ہیں کہ شاید یہی وجوہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل بے قابو ہو گیا ہے، اس کا پانی بے لگام ہو گیا ہے، اور وہ نہ بوڑھوں کو دیکھ رہا ہے، نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، نہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نہ بیماروں کو دیکھ رہا ہے، نہ غریبوں کو دیکھ رہا ہے، بلکہ سبھی کو بڑے جوش کے ساتھ بہا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں تو استغفار، خود بھی اوروں سے بھی استغفار، توبہ توبہ
توبہ، ہر ایک سے توبہ کرائیں، ہر ایک سے استغفار کرائیں، ہر ایک کو اللہ پاک کے سامنے جھکائیں۔ کریں گے کوشش؟ جھکیں گے اللہ کے سامنے؟ جو آپ بیٹھے ہیں کم از کم آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں روزانہ استغفار کی مجلس قائم ہو۔ ایک وقت مقرر کر لیں، عورتیں بچے سارے بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے اپنے شہر میں ٹوٹی پھوٹی کوشش کی اور اللہ نے ہمیں اس کا اثر خود دکھایا۔ یہ سارے شہر کے لوگ جہاں جو بیٹھے ہوں گے یہ اس کے گواہ ہیں کہ اس مسجد میں، آس پاس کی بہت ساری مساجد میں ساتھیوں نے رابطے کیے، ان سب نے عصر سے لے کے مغرب تک استغفار کیا۔ ہمارا اس دن چونکہ گشت تھا تو ہم نے مغرب سے لے کے عشاء تک استغفار کیا، سارے مجمع نے دعا مانگی، گھروں میں استغفار کی ترتیب بنی، اللہ نے اگلے دن بارش بند کر دی، ورنہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کتنی تسلی ہے اس میں، عذاب نہیں دوں گا اگر تم استغفار کرو گے تو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مہربانیاں کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کوئی سائل نظر ہی نہیں آتا، کوئی سائل نظر ہی نہیں آتا۔ غیر سے مانگنے والے بہت ہیں، اللہ سے مانگنے والے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے۔ اس کی فضا بنا دیں ہم ہر طرف، استغفار توبہ، استغفار توبہ۔ اور جہاں جہاں یہ پریشانی پیش آئی ہے وہاں تک ہم میں سے ہر ایک کی، امیروں کی بھی اور غریبوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی امداد کریں، ان پہ خرچ کریں، ان کو کھانے کھلائیں، ان کو صاف پانی پلائیں، بیمار ہیں ان کی دوائیوں کا انتظام کریں، بے گھر ہو گئے ان کے لیے ٹینٹوں کا، گھروں کی تعمیر کا انتظام کریں، ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک وفد آیا، مہمان آئے تھے، کسی قبیلے کے لوگ آئے تھے، وہ بیچارے بالکل غریب مسکین، ہونٹ ان کے خشک ہو رہے تھے، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، پیٹ ان کے کمر سے لگ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے جب ان کا حال دیکھا آپ سے رہا نہیں کیا، آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو۔ حضرت بلال نے آواز لگائی، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو اللہ کے نام پہ غریبوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور صحابہ نے ان سب پہ خرچ کیا اور ان کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس کا اثر صرف آخرت پہ نہیں پڑتا، دنیا میں بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ سخی کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، اور سخی کبھی محتاج نہیں ہوتا، سخی کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ سخی اگر گنہگار بھی ہو تو تب بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور بخیل عبادت گزار بھی ہو اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب، بخیل اللہ سے بھی دور جنت سے بھی دور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا بخل ختم ہو جائے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اوروں پہ خرچ کرنے کا اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہیں اپنے سندھ میں ایسے علاقے ہیں کہ جن بیچاری عورتوں کے کپڑے بھی بہہ گئے، کپڑے بھی بہہ گئے، کپڑے بھی بہہ گئے، کپڑے ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ عورت ذات کو تو کپڑا تو چاہیے نا، روٹی بعد میں چاہیے، عورت ذات کو تو کپڑا پہلے چاہیے، بیچاریوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ گئے انہوں نے بتایا کپڑے بھی نہیں ان کے پاس، ایسی ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے، بہت ہمارے مدارس کی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اللہ کے کرم سے اس وقت اس نیکی میں سب سے پیش ہیں۔